جمعہ سے پہلے اور جمعہ کی نماز کے بعد نماز کا بیان۔ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد سنن و مستحبات، سنن و نوافل ہے یا نہیں، پڑھنا مسنون ہے یا نہیں، ثابت ہے یا نہیں، یہ سب سے پہلا یہ مسئلہ ہے۔ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کے نزدیک جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد سنن راتبہ موجود ہے، سنن راتبہ ثابت ہے۔ قبلیت جمعہ اسی طرح سے بعدیت جمعہ، سنن قبلیہ اور سنن بعدیہ دونوں ثابت ہیں۔ یہ ائمہ اربعہ اور جمہور کا مذہب ہے۔ البتہ ابن حزم اور ابن تیمیہ ان حضرات نے جمعہ سے پہلے اس کو سنن قبلیہ یا صلاۃ قبلیہ جو چاہے کہے، ان لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں وہ ثابت نہیں، سرے سے ثبوت کا انکار کرتے ہیں۔ بعد الجمعہ جو نماز ہے اس کی تو انکار نہیں کرتے ہیں، کر بھی نہیں پائیں گے۔ قبل الجمعہ نہیں ہے کر کے اس کے انہوں نے انکار کیا۔ لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور کہتے نہیں ہے، جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد بھی سنن راتبہ ثابت ہے۔ اب کتنے ہیں، کتنے ثابت ہیں، کتنے پڑھنا چاہیے، کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، کتنی رکعتیں مسنون ہیں، راتب ہیں، اس سلسلے میں ائمہ میں جیسے ظہر میں اختلاف تھا تھوڑا سا، یہاں بھی اختلاف ہے۔ امام مالک کے بارے میں عام طور سے یہی بات ہے کہ ان کے یہاں کوئی خاص متعین نہیں ہے، جتنا چاہو پڑھ لو، وہاں بھی یہی بات تھی۔ یہاں ان کے برخلاف امام شافعی، امام احمد، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا ثابت ہے، 2 رکعت مسنون ہے۔ اور ہمارے یہاں حنفیہ کے یہاں جمعہ سے پہلے 4 رکعت مسنون ہیں، 4 رکعتیں مسنون ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد، ان حضرات کی دلیل سب سے مضبوط دلیل ان ہوگا کہ جمعہ کی سنن کو ظہر پر قیاس کرنا ہے۔ ان لوگوں کے جمعہ کی سننوں پر اور ظہر کی 2 سنتوں پر جمعہ کی نماز کو قیاس کیا، اور قیاس کر کے کہتے ہیں یہاں بھی 2 سنت ہے۔ اور ظہر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھتے تھے، قبل یصلی، فرض سے پہلے، رکعتین بعد الجمعہ اور رکعتین قبل الجمعہ و رکعتین بعد الجمعہ۔ ابن عمر کی وہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا رجحان بھی یہی ہے، امام بخاری علیہ رحمہ کا رجحان بھی یہی ہے
کہ جمعہ سے پہلے بھی 2 رکعت ہے اور جمعہ کے بعد بھی 2 رکعت ہے. جمعہ کے بعد بھی 2 رکعت ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے باب الصلاۃ قبل الجمعہ بعد الجمعہ اس انداز کی بات کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی ہے، بخاری شریف ہے. یہاں انہوں نے باب قائم کیا امام بخاری نے، باب الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلها. دیکھو باب الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلها. امام بخاری نے بعد الجمعہ کو پہلے بیان کیا، قبل الجمعہ کو، بعد الجمعہ کو پہلے، قبل الجمعہ کو بعد میں لایا. ترجمہ میں کہنا یہ چاہ رہے نماز تو جمعہ سے پہلے بھی ہے، ثابت ہے، پہلے بھی ثابت ہے، بعد میں بھی ثابت ہے، دونوں میں ثابت ہے. البتہ امام بخاری علیہ رحمہ کی شرط کے مطابق جو حدیث ہے اس حدیث میں صرف بعد الجمعہ کا بیان ہے. بعد الجمعہ کا بیان ہے، قبل الجمعہ کا بیان ان کی شرط کے مطابق حدیث میں تو نہیں ہے. البتہ ان کی شرط کے مطابق جو حدیث ہے اس حدیث میں ظہر سے پہلے پڑھنے کا بیان ہے، ظہر سے پہلے پڑھنے کا بیان ہے، اسی طرح سے ظہر کے بعد پڑھنے کا بیان ہے. لہذا اب امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ میں بھی جیسے ظہر میں 2 رکعت پہلے پڑھتے تھے بعد میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، لہذا جمعہ میں بھی پہلے اور بعد میں دونوں رکعت ثابت ماننا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اور بعد الجمعہ کے بارے میں اس میں تو صاف صاف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کر جمعہ کے بعد گھر میں جا کے 2 رکعت پڑھتے تھے. اس سے تو جمعہ کے بعد تو ثابت ہو گیا صاحب. اس لیے چونکہ جمعہ کے بعد نماز پڑھنا یہ اپنی شرط کے مطابق روایت سے صراحتاً ثابت ہے، اس لیے ترجمہ میں باب الصلاۃ بعد الجمعہ کو مقدم کر کے بیان کر رہے، اور آگے یہ کہہ رہے قبل الجمعہ بھی ثابت ہے، قبل الجمعہ بھی ثابت ہے. اور وہ چونکہ امام بخاری کے شرط کے مطابق نہیں ہے اس لیے ان کو اتنے اہمیت سے بیان نہیں کر رہے، اس کو دوسرے نمبر میں لائے، لیکن مانتے ہیں اور جو حدیث پیش کی ہے اسی حدیث سے پھر قیاساً اس کو ثابت کر دیا کہ جیسے ظہر سے پہلے 2 رکعت ہے تو جمعہ سے پہلے بھی 2 رکعت ہونا چاہیے. تو بہرحال امام بخاری علیہ رحمہ بھی خود کیا کرتے ہیں، یہ 2 رکعت مانتے ہیں، چاہے تعداد رکعت کچھ بھی ہو، 2 ہو 4 ہو جو بھی ہو، مطلق نماز مسنون ہے جمعہ سے پہلے. اس طرح جمعہ کے بعد تو صاف صاف ہے. تو یہ امام شافعی، امام احمد، اسی طرح سے امام بخاری بھی اور بھی بہت سارے لوگ یہ لوگ کہتے ہیں جمعہ سے پہلے 2 رکعت مسنون ہیں.
اور بنیادی دلیل پہلے کے لیے بنیادی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث ہے جو ظہر سے متعلق ہے۔ ہمارے یہاں پہلے جیسے ہمارے یہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خاص طور سے بلکہ پورے حنفیہ کے یہاں اور اکثر ائمہ کا بھی یہی مذہب ہے، اکثر لوگ اسی کی تائید کرتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے جس طرح ظہر سے پہلے 4 رکعت مسنون ہے، اسی طرح جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت مسنون ہے۔ جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت ایسی ہی مسنون ہے جیسے وہاں ظہر میں 4 رکعت مسنون ہے۔ تو ہماری دلیل ایک تو یہی ہے کہ جمعہ سے پہلے ظہر سے پہلے 4 ہے، ظہر سے پہلے 4 ہے تو جمعہ سے پہلے بھی 4 ہے۔ جس طرح ان لوگوں نے جمعہ سے پہلے 2 ہے قیاس کیا کس پر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر سے پہلے 2 ہے، ظہر پر قیاس کرتے ہیں جمعہ سے پہلے 2 رکعت بتائے ان لوگوں نے۔ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے تو پھر ظہر پر ہم بھی قیاس کر لیتے ہیں، ظہر سے پہلے ہمارے یہاں بھی 4 رکعت ہے تو یہاں بھی 4 رکعت ہے، وہاں بھی 4 یہاں بھی 4، اس طرح آسانی کے ساتھ ان کے مقابلے میں ہماری یہ دلیل ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے جو اس باب میں روایت آ رہی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت دیکھو، اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم مسلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، یہ بعد الجمعہ کے بارے میں ہے، یہ قبل الجمعہ کے بارے میں نہیں۔ یہ ہماری ایک دلیل تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، رویہ عن عبداللہ ابن مسعود انہو کان یصلی قبل الجمعۃ 4 وبعدها 4، تو 4 رکعت ہو گئے کہ جمعہ سے پہلے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے بعد میں بھی، بعد والی بات تو بعد میں آئیں گی، پہلے جمعہ سے پہلے ابن مسعود 4 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں بھی جمعہ سے پہلے 4 رکعت کا بیان ہے۔ اس میں یہ ہے عن ابن عباس کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرکع قبل الجمعۃ 4 لا یفصل بینہ فی شیء منہن، یہ حدیث بیان کرتے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، اس میں فصل نہیں کرتے تھے، بیچ میں فصل نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اس طرح سے روایت تو بہت سارے ہیں جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی، جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی روایتیں بہت ساری ہیں۔ سب سے مضبوط یہ ہے کہ جیسے
وہ لوگ قیاس کر رہے ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت 2 رکعت، تو ہم لوگ بھی آسانی کے ساتھ ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے تو جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت، اور ظہر سے پہلے 4 رکعت والی بات جو ہے وہ تو بہت مضبوط روایت سے ثابت ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت بمقابلہ 2 رکعت کے، وہ باتیں تو ہم نے وہاں بتا دی تھی، وہاں بتائی تھی ہم نے کہ 4 رکعت والی روایتیں زیادہ ہے بمقابلہ 2 رکعت والی روایت کی، اور 2 رکعت کی روایت میں تعویل بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے مسجد میں آ کر تحیۃ المسجد کے طور پر، تحیۃ المسجد کے طور پر آپ 2 رکعت پڑھتے تھے، اور گھر میں سنن راتبہ اور سنن ظہر پڑھ کر آتے تھے، جس کو حضرت ام حبیبہ، حضرت عائشہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اس طرح خلاصہ یہی نکلا، چاہے 2 رکعت ہو چاہے 4 رکعت ہو، چاہے 2 رکعت ہو چاہے 4 رکعت ہو، اتنی بات ضرور ثابت ہو جاتی ہے کہ جمعہ سے پہلے سنن راتبہ ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اس کی انکار نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ بعض حضرات تو امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے سلیق ابن حدبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ 2 رکعت پڑھو 2 رکعت پڑھو، یہ جو آیا ہے اس میں بعض کتابوں میں ابن نصب الرایا میں امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، وہاں آپ نے پوچھا تھا اصلیت رکعتین قبل ان تجیء، یعنی یہ پوچھا کہ ابھی جو نماز سے پہلے جو نماز ہے سنت، جو گھر سے آنے سے پہلے مسجد میں آنے سے پہلے جو نماز پڑھنا چاہیے وہ نماز تم نے پڑھی ہے؟ وہ اسی سنت کی طرف بات ہو رہی نا، کہ گھر سے نکلنے سے پہلے جمعہ سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھر گھر سے آنا چاہیے، وہ 2 رکعت جو پڑھنا چاہیے وہ تم پڑھ کر آئے ہو یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پھر آپ نے کہا تھا کہ چلو پڑھو، اس سے تو اس کی تاکید معلوم ہو رہی ہے، تو یہ اس سے بھی معلوم ہے کہ جمعہ سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے، ثابت ہے، کم سے کم 2 رکعت۔ بہرحال اتنی بات کہ جمعہ سے پہلے نماز ثابت ہے، اس کے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی ہے، چاہے 2 رکعت ہو چاہے 4 رکعت ہو ثابت ہے، اور 4 رکعت والی بات زیادہ مضبوط سندوں سے ثابت ہے۔ ایک تو کوئی تو انکار کر رہے ہیں 2 رکعت والی جو بات ہے، 2 رکعت والی، ان کے پاس تو اتنی زیادہ دلائل مضبوط نہیں ہے، البتہ 4 رکعت کی جو دلیل ہے وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل ہے، انہ کان یصلی قبل الجمعۃ 4 وبعدها 4، یہ اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اثر ہم نے وہ کیا ہے حدیث سنائی، اس میں بھی یہ مضمون ہے کہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یرکعو قبل الجمعۃ 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے کیا ہیں 4 رکعت پڑھتے تھے، لا یفصل فی شیء منہن، بلا فصل کے 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اس طرح 4 رکعت والوں کی دلائل کچھ مضبوط ہے۔
اور ایک اور بھی حدیث ہے، اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ حدیث ثابت ہے، اس میں کہتے ہیں من کان مسلیا یوم الجمعۃ فلیصلی قبلها اربعا وبعدها، فلیصلی قبلها اربعا وبعدها اربعا، اس میں بھی 4 رکعت پڑھنے کا بیان ہے، شروع میں بھی 4 رکعت پڑھو، بعد میں بھی 4 رکعت پڑھو۔ اس طرح ان تمام روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے، 2 بات معلوم ہوئی ہیں، ایک تو کہ جمعہ سے پہلے نماز ثابت ہے، دوسری بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ کتنی ثابت ہے، تو 4 رکعت ثابت ہے، 4 رکعت مسنون ہے۔ دوسرا مسئلہ جمعہ کے بعد کی سنن کے بیان، تو جمعہ کے بعد کتنی سنن ہے یا نہیں، اس پر تو تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ جمعہ کے بعد سنن راتبہ ثابت ہے، جمعہ کے بعد نماز ثابت ہے تو سنن راتبہ ثابت ہے۔ کتنے ہیں اس میں پھر ائمہ میں تھوڑا سا اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے ہاں یہاں بھی 2 رکعت ہے، یہاں بھی کیا ہے، بعد میں بھی 2 رکعت ہے، جیسے قبل الجمعہ 2 رکعت بول رہے تھے، اسی طرح سے بعد الجمعہ بھی 2 رکعت ہے۔ اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بعد الجمعہ بھی 4 رکعت ہے، جیسے قبل الجمعہ 4، اسی طرح سے بعد الجمعہ بھی 4 مسنون ہے۔ اس سلسلے میں صاحبین یہ کہتے ہیں کہ بعد الجمعہ 6 رکعت مسنون ہے، بعد الجمعہ کیا ہے، 6 رکعت مسنون ہے۔ اس طرح سے ان حضرات نے گویا کہ دونوں قسم کی روایتوں کو جمع کر دی ہیں، دونوں قسم کی روایتوں کو جمع کر دی ہیں 6 رکعت کہہ کے۔ تو جن روایتوں سے شوافی استدلال کرتے ہیں، حنابلہ استدلال کرتے ہیں کہ 2 رکعت ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ 2 رکعت ہے۔ آگے جن روایتوں سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ استدلال کر کے 4 رکعت کہتے ہیں، وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ 4 بھی ہے۔ اس طرح دونوں جمع کر دو تو 6 ہو گئے، تو 6 رکعتیں مسنون ہیں۔ دونوں قسم کی روایتوں کو جمع کرنے پر 6 ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض روایتوں میں صاف صاف موجود ہے 6 رکعت کا بیان، 6 رکعت کا بیان صاف صاف موجود بھی ہے۔ یہاں ایک حدیث ہے، قال ابو عیسیٰ وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وابن عمر بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين 4۔ صاف صاف ہے، کہہ رہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں 2 رکعت پڑھتے تھے جمعہ کے بعد، اور پھر ان 2 رکعت کے بعد پھر 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اس طرح کل ملا کر 6 ہو گئے، کل ملا کر 6 رکعتیں ہو گئی ہیں، کل ملا کر 6 رکعت ہیں۔ یہ ان کا اس طرح ان حضرات نے اس کو جمع کر دی کہ 2 اور 4 ملا کر 6 پڑھ لو۔ اس میں ایک امام ہے، امام اسحاق، انہوں نے ایک عجیب بات کر دی ہے، انہوں نے یہ کہا اگر مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت پڑھے، گھر میں پڑھے تو 2 رکعت پڑھے، گھر میں پڑھے تو 2، مسجد میں پڑھے تو 4۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی روایتوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی۔ 2 طرح کی روایتیں ہیں،
بعض روایتوں میں 4 رکعت پڑھنے کا بیان ہے، بعض میں 2 رکعت پڑھنے کا بیان ہے۔ تو انہوں نے تطبیق اس طرح سے دی ہے کہ دیکھو 2 رکعت کا جو بیان ہے، 2 رکعت کا جو بیان ہے یہ گھر سے متعلق ہے، گھر میں 2 پڑھتے تھے، اور 4 رکعت کا بیان ہے تو وہ مسجد میں پڑھتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے تطبیق دی۔ اس سلسلے میں سب سے مضبوط جو بات ہے وہ امام صاحبین کی ہے، اس میں احتیاط بھی ہے، اس میں احتیاط بھی ہے۔ اس لیے حنفیہ کے ہاں مفتبی قول یہی ہے کہ بعد الجمعہ 6 رکعت مسنون ہے، 6 رکعت مسنون ہے۔ کئی روایتیں اس سلسلے میں ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی کہ انہو امر ان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین ثم 4، دیکھو 2 رکعت پڑھتے تھے پھر اس کے بعد 4، اس طرح بھی 6 ہو گئے۔ تو صحابین کے دلائل کو اس سے مضبوط معلوم ہوتی ہیں۔ آگے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے قال رأیت ابن عمر صلی بعد الجمعۃ رکعتین ثم بعد ذلك 4۔ یہ کتنی روایتیں اس انداز کے آ رہی۔ بہرحال 6 رکعت مسنون ثابت ہے اور مضبوط دلائل سے ثابت ہے۔ 6 رکعت پڑھنا ہی مسنون ہے۔ جیسے کوئی پڑھتے نہیں، یہ بھی غلط ہے، کوئی 4 پڑھتے ہیں آگے 2 نہیں پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بس 6 کم سے کم پڑھنا چاہیے، یہ 6 مسنون ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اب یہ جو 6 رکعت ہے، 6 رکعت جو لوگ 2 رکعت کرتے ہیں ان کے ہاں تو کوئی یہ بات ہے ہی نہیں جو آگے آئے گی۔ ترتیب کا مسئلہ کہ یہ جو 4 اور 2 ہے ان میں ترتیب کیا ہونی چاہیے، ترتیب کیا ہونی چاہیے، کس ترتیب سے پڑھنا چاہیے؟ پہلے 4 رکعت پڑھنا چاہیے یا پہلے 2 رکعت پڑھنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمارے علماء میں 2 قول ہیں۔ زیادہ مشہور اور جو معمول بھی ہی ہے، مشہور اور معمول بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے 4 بعد میں 2، پہلے 4 بعد میں 2، یہی معمول بھی ہے، عام طور سے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، پہلے 2 رکعت پڑھنا چاہیے اس کے بعد 4 رکعت پڑھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہتے دوسرے قول والے، دوسرے لوگ یہ کہتے پہلے 2 پڑھنا اور پھر بعد میں 4 پڑھنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ، علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ وہ کہتے ہیں، ان کے بات کو مختلف کتابوں میں نقل بھی کیا ہے، معرف السنن میں، عرف الشذی میں اور درس ترمذی وغیرہ میں، سب کتابوں میں اس کو ترجیح دی ہے کہ 2 رکعت پہلے پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ کتابوں میں یہی ہے کہ 2 نہیں 4 پہلے پھر اس کے بعد 2 پڑھنا چاہیے، لیکن دلائل کی روشنی میں پہلے 2 اور بعد میں 4 پڑھنا یہ زیادہ ثابت ہے، یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ 6 رکعت پڑھنے کی جو باتیں ہیں، جن روایتوں میں 6 رکعت پڑھنے کا بیان ہے، ان روایتوں میں پہلے 2 رکعت پڑھنے کا بیان ہے، پھر 4 رکعت پڑھنے کا بیان ہے، صاف صاف ان روایتوں میں صاف 2 اور 4 کا بیان ہے، پورا بہت فرق کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو یہ جو شروع میں ہے، انہو امر ان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین ثم 4، ثم لا رہے، ثم اتنا ہو، یہ شروع میں 4، شروع میں 2 رکعت اور پھر اس کے بعد 4 رکعت، صاف موجود۔ پھر اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو آگے آ رہے، اس میں بھی عطا رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ ابن عمر کو دیکھا صلی بعد الجمعۃ رکعتین
ثم صلى بعد ذلك اربعا. تو یہ تو صاف صاف ہو رہا، ثم کے ذریعے سے ہوگا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں تو یہ بات زیادہ ثابت ہے کہ پہلے 2 پھر اس کے بعد 4، یہ بہتر معلوم ہوتا ہے. البتہ اگر پہلے 4 پڑھ رہا ہے بعد میں 2 پڑھ رہا ہے، اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں ہے، گناہ نہیں، کچھ نہیں، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. بس 4 رکعت پڑھنا، زیادہ سے زیادہ 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، بعد میں 4 رکعت پڑھنا، یہ افضل اور اولا صورت ہوگی. باقی 4 بھی پڑھ لے تب بھی صحیح ہے، 2 پڑھ لے تب بھی صحیح ہے. الحمدللہ ہم اپنے کسی کو 4 پڑھو 2 پڑھو بتاتے نہیں، لیکن ہم اسی کے مطابق عمل تو کرتے ہیں. ہم 2 رکعت پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہیں. یہ ہمارا تقریباً عام معمول ہے. اچانک کبھی اس کے الٹا بھی خلاف کر دیا تو کر دیا، ورنہ برابر اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں. پڑھیے. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. یہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے انہ کان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین، یہ وہی حدیث ہے جو بخاری میں موجود ہے. کہ وکان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرف الی بیتہ فیصلی رکعتین. وہ حدیث اس کی مختصر ہے. یہ گھر میں جا کر جمعہ کے بعد نہیں پڑھتے تھے، یعنی مسجد میں گھر میں جا کر 2 رکعت پڑھتے تھے، گھر میں جا کے 2 رکعت پڑھتے تھے. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے، تو گھر 2 رکعت پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے، اس کو بھی پڑھتے تھے. اور 4 رکعت پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے، وہ بھی آپ پڑھتے تھے. اس طرح سے صاحبین نے دونوں کو جمع کر دیا. اس حدیث سے جواب واب دینے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں. پڑھو. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. هذا حديث حسن صحيح. اس میں 4 رکعت کے بیان ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ بھی مضبوط حدیث ہے، جو جمعہ کے بعد پڑھنا چاہے وہ 4 پڑھے. تو اس میں 4 پڑھے، وہاں کہہ رہے 2 پڑھے. خود آپ نے پڑھا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود 2 رکعت پڑھتے تھے گھر میں جا کے. تو دونوں میں تطبیق کی ضرور دینا ہے. تو اس امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق دی. کیسے؟ مسجد میں 4 گھر میں 2. انہوں نے یہ آسان تطبیق دی ہے، بہت آسانی سے تطبیق دے دی. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں تو گھر اور مسجد کے بیان تو نہیں ہے. جو پڑھنا چاہے وہ 4 رکعت پڑھے، تو ممکن ہے کہ گھر میں بھی 4 رکعت پڑھے ہو رہا. بہرحال تعارض تو باقی رہے گا، جتنی بھی تعویل کر لیں روایت میں تعارض باقی رہے گا ہی. اس لیے سب سے بہتر صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھنے کے لیے بھی بولا ہے، 2 رکعت آپ نے پڑھی بھی ہے. اس طرح دونوں ثابت ہے، 4 بھی ثابت ہے، 2 بھی ثابت ہے. دونوں جمع کر کے پڑھ لو، سب ختم ہو گئے، 6 رکعت ہو گئی. تو امام صاحبین نے یہی کیا، اور حنفیہ کے ہاں عمل اسی پر ہے. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال كنا نعد سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4.
وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا. وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود. قال إسحاق إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. یہ وہ قصہ پیش مسجد اور گھر میں فرق بیان کیا، تو احتجاج میں کہتے آپ نے گھر میں 2 رکعت پڑھی اور آپ نے کہا کہ اگر کوئی پڑھنا ہے تو 4 پڑھیں، تو گویا کہ آپ نے جہاں حکم دیا وہ حکم مسجد سے متعلق ہے، اور جہاں آپ نے عمل کیا وہ تو گھر میں کیا ہی ہے، لہذا گھر اور مسجد میں فرق ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس طرح سے تطبیق دی ہے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں اس طرح تطبیق سے زیادہ بہتر ہے کہ دونوں کو جمع کر دو، 4 رکعت والی روایت کو بھی اس پر بھی عمل کریں، 2 رکعت والی روایت پر بھی عمل کریں، مسجد میں پڑھے گھر میں پڑھے کہیں بھی پڑھے تو 4 رکعت پڑھ لے، تو اس میں احتیاط پر بھی عمل ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساری روایت جمع ہو جاتی ہیں۔